نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، رمضان مبارک کے اس آخری جمعۃ المبارک کو ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں. باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر، اللہ کی عظیم رحمت اور بے پناہ مغفرت کی رات. باری تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت سورہ قدر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت، برکت، اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر سے طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ قرآن حکیم کب اور کس وقت نازل ہوا ہے. نزول قرآن کی ساعت اور رات لیلۃ القدر ہے. اس نزول قرآن نے ایک عام رات کو، ایک لیلۃ العامہ کو لیلۃ القدر بنا دیا ہے. اس نزول قرآن کی رات کا اتنا امتیاز بھی انسانی دانست میں کافی تھا کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے. اس لیے تمام راتوں سے یہ رات افضل ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے. مگر باری تعالیٰ نے اس رات کو عنوان خیر من الف شہر کا عطا کیا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے افضل رات ہے. 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف اور یہ لیلۃ القدر کی ایک رات ایک طرف. یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت، برتری اور ترجیح رکھتی ہے. اور یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے. اور 1000 مہینوں کی راتوں پر یہ رات برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھاری ہے. یہ 1000 مہینوں کی راتیں جس کا قرآن نے کہا الف شہر خیر من الف شہر، الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں کا عرصہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے. یہ
83 ایئرس، 83 سال اور 4 ماہ کی راتیں بنتی ہیں. تو گویا تن تنہا لیلۃ القدر کی رات 83 برس 4 ماہ کی راتوں سے یہ ایک اکیلی رات افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے. اور جس مسلمان نے اسی ایک رات کی عبادت کو پا لیا تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کو ایک ہی رات کے اندر پا لیا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لیلۃ القدر کو باری تعالیٰ نے خیر من الف شہر کا یہ منفرد اعزاز بخشا ہے. مفسرین نے الف شہر سے مراد زمانہ جاہلیت بھی لیا ہے، اور یہ زمانہ حقیقت میں کئی صدیوں تک محیط تھا، لیکن اس زمانہ جاہلیت کے آخری 80 برس انتہائی تاریکی کے اور ظلمت کے تھے، اور یہ ظلمت سے معمور تھے. اس رات کو باری تعالیٰ نے لیلۃ القدر ایک فیصلہ کن رات بھی بنایا ہے. اس لیے قدر کے متعدد معنی ہے. کبھی اس قدر کا معنی تکوین کی رات ہے، کبھی تقسیم کی رات ہے، کبھی تعیین کی رات ہے، کبھی فیصلے کی رات ہے. یہ سارے مختلف معنی میں لفظ قدر استعمال ہوتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم کا نزول بلا شبہ تقسیم نعمت کا باعث تھا، اور قرآن کا نزول بلا ریب تعیین صراط مستقیم کا عظیم سبب تھا. قرآن کا نزول فی الحقیقت تکوین ملت اسلامیہ کا ایک اساسی ذریعہ تھا. قرآن کا نزول بد عملوں اور بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اٹل اور حتمی اور قطعی فیصلہ تھا، اور حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکے کا یہ اعلان تھا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کے نزول کا مقصد انسانوں کو دنیا میں اخلاقی، روحانی، معاشی، سیاسی اور سماجی سطح پر بدل دینا تھا. ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دینا تھا. قرآن کے نزول کے ذریعے پست کو بلند کرنا تھا، عرفہ کرنا تھا، اور معاشرے کی ارذل کو عرفہ کرنا تھا. اس لیے نزول قرآن کی یہ رات فیصلہ کن رات ہو گئی. اقوام عالم کی تقدیروں کو بدلنے والی یہ رات تھی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اسی رات کو ہی وہ پیغام الہی اترا جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مستند، ایک غیر متبدل اور ایک مستقل ہدایت ثابت ہوا. اور یہی وہ رات تھی جس کے باعث کیسر و کسریٰ کے زوال کا فیصلہ ہوا، اور ایک نئی امت کی تشکیل اور قیامت تک اس کی فضیلت و برتری اور عروج و تمکنت کا الوہی فیصلہ اسی رات کو ہوا تھا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس لیلۃ القدر کے دامن میں سینکڑوں انقلابات عالم پوشیدہ تھے، مخفی تھے. اس رات کے پہلو میں اقوام عالم کی عروج و زوال کی داستانیں پنہا ہیں، پوشیدہ تھیں. یہ رات نظام کون کو توڑنے اور اس کے خاتمے کی رات تھی، اور یہ رات اس کائنات انسانی میں ایک نظام نو کے اجرا کی رات تھی. اسی رات کے باعث نظام نو کا آفتاب پوری شان و شکو کے ساتھ افق انسانیت پر طلوع ہوا. یہ رات کفر و عصیاں کی شب تاریخ کے خاتمے کی رات تھی، اور شرک اور بت پرستی جو تمام عالم کو محیط تھی اس کے مکمل انسداد اور اس کے اختتام کی
یہ رات لیلۃ القدر تھی. اس رات کے دامن میں قرآن ایک آفتاب بن کر، ایک روشنی بن کر مطلع دنیا پر طلوع ہوا، جس کے باعث کفر و شرک کے اندھیرے اس دنیا سے چھٹ گئے اور اہل زمین پر اللہ کی آسمانی برکات کا نزول شروع ہوا. اس رات کے دامن میں زمانہ جاہلیت کے سارے نظام کون کو اس رات نے سمیٹ دیا اور اس سارے نظام کون کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اعلان کر دیا گیا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لیلۃ القدر کے معنی ایک فیصلہ کن رات کا یہ معنی کرتے ہیں تو پھر یہ سارے نتائج ہمارے سامنے اس رات کی خیر و برکت اور اس کے نتائج کے طور پر آتے ہیں. اسی رات کی وجہ سے پوری انسانیت جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کھلی گمراہی اور دلالت میں تھی، قرآن اس حالت کو بیان کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں مبتلا تھے. نزول قرآن سے قبل، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نزول قرآن سے قبل دنیا ظلم و جہالت کے بھیانک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. کفر و شرک، ہوا و ہوس، باطل افکار و نظریات اور غیر اخلاقی سماجی بندن اور گمراہی و دلالت کی گمبھیر ظلمتیں ہر طرف چھائی ہوئی تھی. استحصالی طاغوتی استعماری قوتوں کا معاشرے میں غلبہ تھا. انسانوں میں حب سے اقتدار اور جا پسندی اور اصول دولت کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، اور اس میں انسانیت اس دوڑ میں تمام حدود کراس کر رہی تھی. وسائل معیشت پر سود خوروں کا قبضہ تھا. جبر و تشدد معاشرے کی شناخت تھی. عورت شرف نسواں سے محروم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ بنیادی انسانی حقوق سے عورت محروم تھی. انسانی معاشرہ قتل و غارت گری کی آماج گاہ بن چکا تھا. قبائلی عصبیت اور نسلی تفاخر نے انسانی طبقات کو تقسیم کر رکھا تھا. معاشرے میں ابلیسی اور شیطانی قوتوں کا غلبہ تھا، اور اہل عرب حق بات سننے کو تیار نہ تھے. اپنی شرک پرستی اور بت پرستی کے مذہب کو بدلنے کے لیے وہ ذرا بھی آمادہ نہ تھے. ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ان کا مذہب وہی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا. وہ کہتے تھے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے وہی مذہب ہمارا ہے. اور وہ شرک پرستی کا، وہ بت پرستی کا ان کا مذہب تھا، اور اسی کو وہ اپنی جان سے لگائے ہوئے تھے. اس میں انہیں کوئی برائی نظر نہ آتی تھی. کفر و شرک پرستی نے ان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو تاریک کر دیا تھا. وہ اپنی زندگی کی ایک عجیب ظلمت شب میں گزر رہے تھے. شب دہجور نے اپنے سائے مزید ان پر دراز کر دیے تھے، اور ہر طرف سے اس شب دہجور نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا تھا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر. فرمایا حالت یہ ہو چکی تھی ان کے کفر و شرک کی بنا پر، خشکی اور تری میں ہر طرف فساد ہی فساد پھیل گیا تھا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا جب اس حالت کو پہنچ گئی تو باری تعالیٰ نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نزول قرآن کے ذریعے دنیا کی اور انسانوں کی تقدیر بدل دی. اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، جس کے دامن میں نازل ہونے والے قرآن نے انسانیت کو
ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا، جس نے انسانوں کو اخلاق و عبادت کا ایک نیا نظام دیا، جس نے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا، جس نے اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور اس کی توحید پر ایک دلیل قاطع، ایک برہان ناطقہ ثبت کر دی، جس قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ٹھہرایا، اور آپ کو سید المرسلین خاتم النبیین کا شرف عطا کیا گیا، اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب و اعزاز عطا کر کے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رشد و ہدایت کو آپ کی ذات پر تمام کر دیا۔ اب قیامت تک اللہ کے وجود کی علامت اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کی نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نبوت و رسالت کی حقانیت کی دلیل عتم اور انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ربوبیت پر آخری دلیل ہمارے پاس یہ قرآن ہے، جو آج کی رات لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے، جس کے لیے خود قرآن یہ ساری کتابوں کے مقابل ایک منفرد دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی جو قرآن کے دامن میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور سیدھی ہدایت انسانوں کو دینے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عالم انسانیت کو عظمتیں اور رفتیں دینے والا یہ قرآن لیلۃ القدر کی ساعتوں میں اترا ہے۔ اس قرآن نے اپنے نزول کی رات کو عام رات سے نکال کر ایک خاص رات لیلۃ القدر میں بدل دیا ہے۔ وہ رات جس کو قرآن نے کہا یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، فضیلت والی رات ہے، شرف والی رات ہے۔ امام زہری اس رات کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں، انما سمیت بذالک لعظمھا وقدرھا وشرفھا، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے عظمت رکھی ہے، اس رات کی قدر و اہمیت رکھی ہے، اس رات کی کا شرف ہے، اور وہ سارا شرف، وہ ساری قدر، وہ ساری عظمت اس لیے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں نازل کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس رات کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کی وجہ سے عظمت و بزرگی عطا کی ہے، اور اس رات کو نزول قرآن کی وجہ سے قدر و اہمیت کی عامل رات ٹھہرایا ہے۔ اس رات کو تمام راتوں پر شرف و فضیلت عطا کی ہے، اور اس رات کی ان مختلف صفات نے اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا ہے۔ اور اس رات کو قدر کی رات کہنے کی ایک اور وجہ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں، نازل فیہ کتاب ذو قدر علی لسان ذی قدر علی امت لہا قدر ولعل اللہ تعالی انما ذکر لفظۃ القدر فی ہذہ السورہ 3 مرات لہذا السبب۔ فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے اور صاحب قدر رسول کی زبان میں نازل فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ 3 اعتبارات سے ہے۔ اس رات میں دنیا کی سب سے عظیم کتاب اور عالم انسانیت کے لیے آخری اللہ کی ہدایت کا نزول ہوا ہے، اور امتوں میں سے امت وسط اور امت مسلمہ پر اس کا نزول ہوا ہے، اور رسولوں میں سے سید المرسلین، خاتم النبیین اور قدر و فضیلت والے، شرف والے، عظمتوں والے
رسول کی زبان میں یہ قرآن اس رسول کے قلب انور پر نازل ہوا ہے، اس لیے یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ان میں ہر ایک کو قدر کے ساتھ نسبت ہے، کتاب بھی قدر والی ہے، امت بھی قدر والی ہے، رسول و نبی بھی قدر والا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 15 شعبان المعظم شب بارات میں باری تعالیٰ بندوں کی تقدیروں اور ان کے رزق اور ان کی عمروں کے بارے میں جو فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور قضاء و قدر کے ان فیصلوں کی تفویض جس رات کو کی جاتی ہے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیے امام قرطبی بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی یقضی الاقضیہ لیلۃ نصف شعبان ویسلم الی اربابها فی لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ باری تعالی شعبان کی نصف شب بارات میں تمام فیصلے انسانوں کے متعلق فرما دیتا ہے، اور لیلۃ القدر شب قدر میں 1 سال کے فیصلوں اور تقدیروں کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس رات کی ایک اور خصوصیت اور امتیاز خود قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس رات کو اللہ کے فرشتے عبادت گاہوں کی طرف اور زمین کی سجدہ گاہوں کی طرف اور مساجد کی طرف اور محافل ذکر کی طرف اترتے ہیں، اور قرآن خود بیان کرتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اس رات جبرائیل امی بھی عرش چھوڑ کر فرش زمین پر اتر آتے ہیں، ان کے ساتھ لاتعداد فرشتے بھی اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کا زمین پر اترنا اور ان کا آنا اس قدر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین کا چپا چپا ان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس قدر فرشتوں کا نزول کثرت کے ساتھ اس لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ہوتا ہے۔ وکیلا سمیت بذالک لأن الارض تضیق بالملائکۃ فیہا، کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کا مطلب معنی یہ بھی ہے کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ اس معنی کی روح سے فرشتے اس رات کو اتنی کثرت کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں کہ زمین کی وسعتیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، قلیل پڑ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کے نزول کے حوالے سے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی قبقۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل۔ فرمایا شب قدر میں جبرائیل امی فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ہر شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یذکر اللہ، جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج کے اس موضوع کے اہم حصے کی طرف داخل ہوتے ہوئے عرض کروں کہ شب قدر اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت کی رات ہے، مخلوق خدا کے لیے بڑی خیر و برکت کی رات ہے۔ اس رات کا تعارفی عنوان قرآن خیر من الف شہر سے کراتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل، بہتر اور شرف والی رات ہے، اور کل 83 برس 4 ماہ سے افضل اور بہتر یہ ایک اکیلی رات ہے، اور یہ 83 سال کی عبادت پر فوقیت رکھنے والی رات ہے، اور یہ 1 سال کی لوگوں کی تقدیروں اور فیصلوں کی رات ہے۔ یہ رات امت کو قابل قدر بنانے والی ہے، اور قابل قدر رسول کی معرفت
عطا کرنے والی ہے اور قابل قدر نعمت عظما نزول قرآن کے یہ جشن کی رات ہے، نزول قرآن کے جشن کی رات ہے، جشن قرآن کی رات ہے، یہ کثرت کے ساتھ نزول ملائک کی رات ہے، یہ رات اس شخص کو بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے، صاحب فضیلت بنا دیتی ہے۔ من لم یکن لہو قدر، جس کی معاشرے میں اپنوں میں ہر جگہ لم یکن لہو قدر، جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور بعض روایات میں آیا ہے باری تعالیٰ نے امت مسلمہ کے افراد کی کم عمری کی وجہ سے اور قلت اعمال کی تلافی کے لیے اور ثواب مزید کے لیے فَعَطَا اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے۔ اس رات کے عطا کیے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا خوشی کا، مسرت کا اظہار کیا ہے، اور اس رات لیلۃ القدر کو باری تعالیٰ نے امت مسلمہ کا خاصہ بنایا ہے۔ یہ رات فقط اور فقط امت مسلمہ کے حصے میں آئی ہے۔ لم یؤتاها من کان قبلہ فی در المنصور، کہ یہ رات فقط اور فقط امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس رات کو شب بیداری کی صورت میں گزارتے ہیں، جاگ کر گزارتے ہیں، اپنی نیند قربان کر کے جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رات کی عبادت کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رات کی عبادت کرنے والا ہے، فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری فی صحیحہ، فرمایا کہ جو اس رات کی عبادت کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہ اس رات کی عبادت کی وجہ سے اپنی شان کریمی، اپنی شان رحمت کے باعث معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات قیام اللیل کی رات ہے، یہ ذکر و فکر کی رات ہے، یہ عبادت و طاعت خدا بندی کی رات ہے۔ اسی رات کی عبادت انسان کے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس رات کو سوائے بدبخت کے، بد نصیب کے، ہرما نصیب شخص کے کوئی بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ جو بدبخت ہے وہی محروم رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحرم الخیر الا حرم الخیر، فرما فی سنن ابن ماجہ، فرما اس رات کی جو خیر ہے، اس رات کو جتنی خیر بڑھتی ہے اس سے کوئی شخص محروم ہوتا ہے جو اصلاً حقیقتاً جو ہرما نصیب ہو، بد نصیب ہو، بدبخت ہو، اور جس کی نصیب میں نیکی اور اچھائی نہیں ہے۔ فرمایا وہی شکی اور وہی برا شخص اس برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی رات میں اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ انسان غفلت پسند طبیعت کا یہ مالک ہوا ہے۔ انسان کی طبیعت میں غفلت پائی جاتی ہے، اور یہی غفلت انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے دور کرتی ہے، اور انسان کو اللہ کے انعامات سے دور لے جاتی ہے۔ یہ طبیعت کی غفلت ہے کہ انسان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اس لیے ہر مسلمان کا ہر لمحہ جذبہ طاعت سے سرشار رہنا ہی بندگی مولا ہے، اور اس بندگی کا راز ہے لیلۃ القدر کی رات کو جاگنا بندے کو زندگی بھر کی ساری راتوں میں جاگنے والا بنا دیتی ہے۔ یہ رات انسان کو صاحب قسمت بنا دیتی ہے، عزت والا بنا دیتی ہے، شرف والا بنا دیتی ہے، اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کا صریح اعلان ہے کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، یہ
مہینوں سے افضل رات ہے، اس شان کی مالک یہ رات ہے جو اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں کسی رات کو لیلۃ القدر بنا دیتا ہے۔ اس کی تلاش کا ہمیں حکم ہے۔ اس لیلۃ القدر کو فضیلت اور برکت اس لیے حاصل ہے کہ جبرائیل امی، جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ جبرائیل امی فرشتوں کے جرمٹ میں اس رات آسمانوں سے اہل زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وَنَزَلَ جبرائیل فی قبقۃ من الملائکہ فی شعب الایمان، کہ جبرائیل امی فرشتوں کے جرمٹ میں زمین کی طرف آتے ہیں، اور اس رات کو جو لوگ محو عبادت ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مولا کی یاد کی مستی اور حلاوت میں ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے جبرائیل امی خود اور سب ملائک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یصلون علی کل عبد یذکر اللہ، ہر وہ بندہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے جبرائیل امی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سارے کے سارے فرشتے بھی مغفرت کی اور اللہ کی رحمت کی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو رات کی چند ساعتیں اللہ کی حضور جاگتا ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ذکر و عبادت الہیہ میں اس رات کو مصروف ہوتا ہے، اسے یہ فرشتے سلام بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اس رات لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر من الف شہر کی حامل رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈنے کا امت کو حکم دیا ہے۔ ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من الرمضان، رواہ امام بخاری فی صحیحہ فی باب الصوم۔ لیلۃ القدر کو فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اس رات لیلۃ القدر کو 21 رمضان کو تلاش کیا جائے، 23 کو تلاش کیا جائے، 25 کو تلاش کیا جائے، 27 کو تلاش کیا جائے، 29 رمضان کو تلاش کیا جائے، اور بطور خاص ان راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس رات کو ان تاک راتوں میں تلاش کیا جائے۔ سارا سال عبادت کرنے والا شخص، عبادت گزار بندہ اس رات کو اپنی زندگی میں پا لیتا ہے، اور پھر اس وقت اس کی زبان پر بے اختیار یہ وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی۔ اور پھر جب یہ رات اس کی زندگی میں آتی ہے، اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، مولا آج بخشش و مغفرت کی خیرات فقط میرے وجود میں نہ آئے، میرے سب یہاں پر شریک اور اس پوری امت کے اندر مولا بانٹ دے، فاعف عنی، مولا مجھے بھی بخش دے، اور ساری امت کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں ہماری معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور یہ رات انہی تاک راتوں میں آتی ہے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رمضان ہی کی رات ہے۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں قد اختلف العلماء فی ذالک والذی علیہ المعظم انہا لیلۃ 27 فی تفسیر القرطبی۔ تو علماء کا شب قدر کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عموماً آتی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب کی رائے بھی یہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس لیلۃ القدر کو 27ویں رمضان المبارک کی رات ہی قرار دینے میں تین دلائل لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ دیتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف، اس کے 9 حروف ہیں لیلۃ القدر کے، اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں 3 بار آیا ہے۔ اس طرح
इस अदद को 3 बार अगर जमा किया जाए फतकून अस्साबिअतु वल इशरीन, तो फिर 3 मर्तबा 9 की अदद को जमा किया जाए तो ये 27 का अदद बन जाता है। और दूसरी दलील लैलतुल कदर 27वीं रमजानुल मुबारक की रात ही को आती है। इसका जिक्र हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास यूं करते हैं कि इस सूरत के कुल कलेमात 30 कलेमा 30 कलमे हैं, और इस सूरत में लफ्ज़ हैया वो इस रात की तरफ इशारा करता है, वो आया है। और वो इस सूरत में ये कलमा जिस नंबर पर आया है वो नंबर 27वां है। वही साबियतु व इशरूना फी तफसीर कबीर व फी तफसीर कुर्तबी, ये कलमा 27वां है और ये इस हकीकत को जाहिर करता है कि लैलतुल कदर 27वीं रमजानुल मुबारक ही को आती है। इसी तरह तीसरी दलील हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से शब कदर के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया अहब्बुल आदाद इलल्लाह ताला अल वत्र व अहब्बुल वत्र अस्सबा फज़कर अस्सबावात अस्सबा वल अर्दीन अस्सबा वल अस्बू अस्सबा व अदद तवाफ अस्सबा फी तफसीर कबीर। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत को ताक अदद बड़ा पसंद है और ताक आदाद में से 7 का अदद अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है। यही वजह है कि उसने आसमान भी 7 बनाए हैं, जमीनें भी 7 बनाई हैं, हफ्ते के दिन भी 7 रखे हैं, तवाफ के चक्कर भी उसने 7 रखे हैं। इसलिए लैलतुल कदर भी रमजान के आखिरी अशरे के अदद 7 के अंदर तलाश करो और वो 27वीं रमजानुल मुबारक ही है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, ये रात हमारी तकदीरों को बनाने वाली, हमारी तकदीरों को संवारने वाली रात है। ये हमारी अच्छी और बुरी किस्मत का तयन करने वाली रात है। ये हमारी इज्जत और मंजिलत बढ़ाने वाली रात है। इसलिए ये लैलतुल कदर है और खैरुम मिन अल्फ शहर का एजाज रखने वाली रात है। इस सारी रात में फरिश्ते आसमानों से जमीन पर उतरते रहते हैं और हर लम्हा और हर लहजा अल्लाह की रहमतें अहले जमीन पर इस रात को नाजिल होती रहती हैं और अल्लाह की बारगाह से बख्शिशों मगफरत की खैरात बटती रहती है और अल्लाह के बंदों को पहुंचती रहती है। इस रात का एक एक लम्हा सलामती वाला होता है। बारी ताला इस रात की फजीलत व अहमियत को उजागर करने के लिए अपने बंदों से खुद ही सवालिया अंदाज में पूछता है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम है कि शबे कदर लैलतुल कदर क्या है। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों के दिनों और रातों की इबादत से ज्यादा अजर और सवाब रखती है। खैरुन मिन अल्फ शहर, ये रात मगरिब से लेकर फजर तक सलामती ही सलामती वाली है, खैर ही खैर वाली है। और बाज रवायात में शब कदर की पहचान के लिए अलामात का भी जिक्र आया है। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में जब इसको तलाश किया जाए तो जो शख्स इन अलामात को पाले तो समझे कि वही रात लैलतुल कदर है। तो इन ताक रातों में वो रात जिसमें कायमुल लैल बंदे को इंतहाई इबादत में फरत व मुसर्रत और हजूरी की कैफियत मुयस्सर आए, सकीना और इत्मीनान का नजूल कल्ब पर शिद्दत के साथ महसूस होने लगे, इस रात में गहरा सुकून हो और सारी फजाएं तस्बीह खां होती हुई महसूस हो। ये रात न ज्यादा हरारत और तपश वाली है, न ज्यादा बरूदत और ठंडक वाली है। इस रात में अनवार इलाहिया की रिमझिम मुसलसल कल्ब इंसानी पर नाज़िल होती हुई महसूस हो, आसमां अबर आलूद हो, बारान रहमत और हल्की फवार भी हो जाए। इस रात को कोई शिहाब साकिब जमीन पर न गिरे। इस रात के बाद सुबह तुलू होने वाला सूरज बहुत ज्यादा शुआएं और बहुत ज्यादा हरारत और बहुत ज्यादा तपश घेरता हुआ महसूस न हो। इस रात का चांद भी 14वीं के चांद की तरह इसासाते कल्ब पर दस्तक देता हुआ महसूस हो। तो आखिरी अशरे की ताक रातों में से जान लो यही रात लैलतुल कदर है, यही रात खैरुन
من अल्फ शहर का एजाज रखने वाली है। इसी रात के दामन में इस्लाम की हक्कानियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत का जिंदा मोजा, रब की तौहीद का इरफा, अल्लाह के वजूद पर बुरहान और हर मुसलमान और हर इंसान की जिंदगी का उन्वान, ये निसाब हयात फुरकान कुरान का नज़ूल इसी उलूही ऐलान के साथ हुआ, इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। यही लैलतुल क़द्र है। इसका तारफ और इसकी अहमियत और इसकी फजीलत का अछूता और दिल को मोह लेने वाला बयान बारी ताला ने बंदों के लिए यूं इख्तियार किया है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। है इबादत करने वाले, ऐ तलाश हक में सरगर्दा होने वाले, तुझे क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र की फजीलत क्या है, लैलतुल क़द्र की अहमियत क्या है। सुन है बंदे, मैं तुम्हें खुदा होकर बता रहा हूँ, अगर तू इस रात को पाले तो गोया तूने 1000 महीनों की रातों की इबादत को पा लिया है। खैरुन मिन अल्फ शहर, खैरुन मिन अल्फ शहर, खैरुन मिन अल्फ शहर। मजीद इस रात की फजीलत को जानो और इसकी मजीद फजीलत सुनो। सारी रात ततनज़्ज़लु मलाइकतु वर्रूहु फीहा, मलाइका कतार अंदर कतार उनका नजूर होता रहता है। जिब्राइल अमीन भी अर्श इलाही की कुर्बत को छोड़कर फरिश्तों के जुर्मट में फर्शे ज़मीन हो जाते हैं और फरिश्तों का नजूर ही इस रात को पुरसकून, पुरित्मीनान, तस्कीन से मामूर, ईमान अफरोज और जां अफजा बना देता है। फरिश्तों के नजूल और उनका जमीन पर उतरने के लिए हुक्म इलाही इस रात को जारी होता है। नजूल मलाइक के लिए हुक्म इलाही का सुदूर होता है, हुक्म इलाही का ज़हूर होता है। बेइज़्न रब्बिहिम, बेइज़्न रब्बिहिम, बेइज़्न रब्बिहिम। सब फरिश्तों आज की रात लैलतुल क़द्र जमीन का रुख कर जाओ, मेरे बंदों को देखो इबादत करते हुए, जिक्र करते हुए। वो फरिश्ते खुद जमीन पर नहीं उतरते बल्कि हुक्म खुदाबंदी से कतार दर कतार, कसरत दर कसरत नजूल करते हैं। सारी जमीन और सारी फजा उनके उतरने से मुनव्वर और रोशन हो जाती है और ये इंसानों के लिए रब की बारगाह से अम्र खैर के साथ ये फरिश्ते उतरते हैं और इनका ये सिलसिला नजूल लैलतुल क़द्र के आगाज गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक जारी और सारी रहता है। और इस रात की हर इबादत गुजार के लिए अल्लाह की बारगाह से अम्र सलामती ये फरिश्ते लाते हैं और हर इबादत करने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। इस रात में इमाम राजी फरमाते हैं, फी लैलतिल क़द्र युक़द्दरुल उमूर अल्लती फीहिल खैर वल बरका वस्सलामा फी तफ़सीर कबीर। इस रात में इंसानों के हवाले से उन उमूर के फैसले किए जाते हैं जिनमें इंसानों के लिए खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। इस रात में जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया है, अल्लाह की कोई नाफरमानी की है, जिसने कोई बुरा काम किया है, जिसने अल्लाह की नाफरमानी करके अपनी जान पर जुल्म किया है, ये रात हर उस शख्स के लिए रब से अपने गुनाहों की माफी मांगने की रात है। इसलिए कुरान कहता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह फी सूरत आल इमरान। ऐसे लोग जिन्होंने कोई बुराई की है, जिन्होंने अपनी जानों पर गुनाह की सूरत में जुल्म किया है और वो अल्लाह को इस रात को याद करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। और अल्लाह के अलावा कौन है? वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब, अल्लाह के अलावा कौन है जो बंदों के गुनाहों को माफ कर ले। इसलिए इस लैलतुल क़द्र को ये नुज़ूल मलाइका की रात है, ये नुज़ूल कुरान की रात है, खैरुन मिन अल्फ शहर की फजीलत वाली रात है और रब की बारगाह से अपने गुनाहों से माफी मांगने की रात है। आज की रात वो रब खुद फरमाता है, मन यदऊनी फस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं। फिर अपने बंदों को वो रब एक और निदा देता है, वमन यसअलुनी फअतियहु, कौन है जो मुझसे सवाल करे, मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं। वो रब फिर एक और अंदाज से अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है, मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम फी किताबिहिमा। कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे,
میں اسے بخش دوں. وفی روایت سنن ابن ماجہ ہوا یقول الا من مستغفر لی فاغفر له, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, خدا پکارتا ہے بندوں کو, بلاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کو آج کی رات بخش دوں. پھر ایک اور پیار بھری ندا اپنے بندوں کو دیتا ہے, الا من مسترزقین, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, فارزقہ, میں اس کو رزق عطا کروں. وہ رب پھر اپنے پریشان حال اور مصیبت زدہ اور دکھوں اور غموں میں مبتلا لوگوں کو ایک اور محبت بھری ندا دیتا ہے, الا مبتلا فعافیہ, ہے کوئی مصیبت میں بیماری میں مبتلا, میں اس کو آج عافیت عطا کر دوں, صحت عطا کر دوں, سلامتی عطا کر دوں. وہ حی و قیوم کی شان والا رب ساری رات اپنے ذاکر اور اپنے غافل بندوں کو ندائیں دیتا رہتا ہے, اور ان کی مختلف حاجات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی رحمت اور اپنی مدد و نصرت اور اپنی کرم نوازی کی طرف ان کو پکارتا رہتا ہے. الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر, وہ ہے فلاں ضرورت مند بندے آجا میری طرف, اے فلاں حاجت کے اسیر میری طرف آجا, اے فلاں دکھ اور درد اور غم اور مصیبت میں مبتلا بندے میری طرف آجا. تو فرمایا من یدعونی, کون ہے جو مجھے پکارے آج کی رات, فاستجیب لہ, میں اس کی پکار کو سنوں, اسے قبول کروں. اور یہ منظر رب کی عطا و بخشش کا ساری رات لیلۃ القدر جاری و ساری رہتا ہے, حتیٰ کہ رات ختم ہونے کو آ جاتی ہے, حتیٰ یطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, آئیے لیلۃ القدر کی ان بابرکت گھڑیوں میں, ان پر نور ساعتوں میں, ان کرم کے لمحات میں اور عطا الہی کی متواتر اور مسلسل اس رم جم میں اور اپنے رب کے فضل کی برستی ہوئی موسلادھار رحمت اور مغفرت کی بارش میں اس مولا کے, اس رحمان کے, اس رحیم کے, اس تواب کے, اس غفار کے, اس رب کریم کے آج ہو جائیے, جس کا ساعت حیات کے اختتام پر بالآخر ہمیں ہونا ہے. آج اس کے سچے بندے بن جائیے جو ہمیں ہر روز اپنی طرف بلاتا ہے, ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک. اس رب کے آج ہو جائیے جس کا بندہ ہونے کے لیے ساری خلق بے تاب ہے. اس رب کے نیک بندے آج بن جائیں جس کی بندگی ہماری زندگی ہے اور ہماری زندگی کا کمال ہے, جس کی بندگی ہی حقیقتاً ہماری زندگی ہے اور ہماری اصل حیات ہے. اور ہمارا یہ سفر بندگی لیلۃ القدر کی یہ مبارک ساعتیں ہمارے لیے آسان کر رہی ہے, اس لیے کہ نعمتیں, رحمتیں, برکتیں, وسعتیں, نعمتیں, رحمتیں, برکتیں, وسعتیں بانٹتا ہے خدا. لیلۃ القدر میں نعمتیں, رحمتیں, برکتیں, وسعتیں بانٹتا ہے خدا. لیلۃ القدر میں جاری ہے رات بھر عرش سے فرش تک, جاری ہے رات بھر عرش سے فرش تک نور کا سلسلہ. لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر میں